اور آگے ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بیوی اگر اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، بیوی بڑی نمازی ہے، رات میں تہجد پڑھ رہی ہے، جمعہ کی نماز میں ایک دم پہلی صف میں جا کے عورتوں والے حصے میں بیٹھتی ہے، تقریر میں ایک دم آگے آگے رہتی ہے، مگر شوہر کی خدمت نہیں کرتی، شوہر کی بات نہیں مانتی، اس کی نیکیاں خطرے میں ہے، اس کی نیکیاں برباد ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یقبل اللہ صلاتهم، تین لوگ ایسے جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، ولا تصعد الى السماء، ان کی نماز آسمان کے اوپر نہیں جاتی ہے، ولا تجاوز رؤوسهم، ان کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے۔ نمبر ایک، رجل اما قوما وهم له کارمون، وہ انسان جو لوگوں کی امامت کر رہا ہے جبکہ لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، لوگ اس کو امام بنانا نہیں چاہتے ہیں، زبردستی وہ لوگوں کا امام بنا ہوا ہے، ایسا انسان وہ بدنصیب ہے، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نمبر دو، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وہ انسان جس نے کسی کے جنازے کی نماز پڑھائی جبکہ لوگوں نے اس کو حکم نہیں دیا ہے، وہ بغیر حکم کے اور بغیر مشورے کے جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے۔ اور نمبر تین، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ، اور وہ عورت جس کا شوہر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے بلا رہا ہے اور وہ بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے، اس عورت کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف رشتہ نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے کہا قرآن میں لباس ہے، بہت ساری برائیوں سے شوہر بیوی کو بچاتا ہے، بیوی شوہر کو بچاتی ہے، اگر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال نہیں رکھیں گے مرد کے قدم بہک سکتے ہیں اور قدم بہک سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، اس بات کا ڈر ہے اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی نماز قبول نہیں۔ اسی طریقے سے میری پیاری ماں اور بہنوں، جو عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جلسے میں جانے کے لیے نہیں، مارکیٹ میں جانے کے لیے نہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے خوشبو لگا کر کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ، اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے تتطیب لہذا المسجد، جو مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے، جو مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے، اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے حتی ترجع، جب تک کہ وہ عورت واپس نہ چلی جائے، وتغسل غسل الجنابہ، اور وہ غسل نہ کر لے جو جنابت میں کیا جاتا ہے، جو ناپاکی کے عالم میں کیا جاتا ہے، جب تک وہ ایسا غسل نہ کر لے اور اپنے بدن سے خوشبو کا اثر ختم نہ کر لے، تب تک اس عورت کی نماز قبول۔ میری ماں اور بہنوں، جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے عورت کو خوشبو لگا کے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو جلسے میں، پروگرام میں، رشتہ داریوں میں اور اسی طریقے سے پارٹیوں میں اور شاپنگ کرنے کے لیے اور بازاروں میں ایک عورت سج کر کے، سمر کر کے، میک اپ کر کے، خوشبودار جو ہے چیزیں لگا کر کے اور ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہن کے اگر نکلتی ہے تو سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے فہی کذا و کذا، ایسی عورت بدچلت ہے، ایسی عورت زانیہ ہے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت کرے۔ خوشبو لگا کر کے عورت کا نکلنا یہ بھی عورت کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ کیا بیوہ عورتوں کو زینت کرنا چاہیے؟ جیسا کہ پہلے سے سونے کے زیورات بنتے چلے آ رہے ہیں، پہنتے چلے آ رہی ہے، اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا پہنے ہوئے زیورات اپنے جسم سے اتار دے گی؟ دیکھیے اب شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ ماشاءاللہ آپ کے ہم سب کے بزرگ عالم ہیں، شیخ کی موجودگی میں، شیخ کی اجازت سے میں یہ بات بتا رہا ہوں، اگر غلطی ہوئی تو شیخ رہنمائی کریں گے۔ اس عمل کو بیوہ عورت جو عدت گزارتی ہے، اس عمل کو شریعت میں احداد کہا ہے۔ احداد کا مطلب ہوتا ہے زینت نہ کرنا، تو عورت اس 4 مہینہ 10 دن کے پیریڈ میں زینت نہیں کرے۔ اب اس میں جو زینت وہ آلریڈی کرتی ہے وہ بھی شامل ہے، اور جو ڈیلی کے روٹین میں شامل ہے، خوشبو لگانا اور سجنا سنورنا، کاجل لگانا، میک اپ کرنا، زیورات پہننا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو عورت ایک دم سمپل طریقے سے رہے گی، احداد کے رب سے کا تقاضا یہی ہے، واللہ اعلم۔ جو وہ زیورات وغیرہ سونے کے پہنتی ہیں چونکہ وہ بھی زینت میں سے ہے، تو یہ عدت کے دوران اس کو نہیں پہننا چاہیے، واللہ اعلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خوشبو لگا کر کے عورت کا نکلنا
یہ اس کی نماز کے لیے خطرناک